اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر امید ہے آپ لوگ خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ بیف کا مغز کو صاف کرنے کا طریقہ شیئر کر رہا ہوں کہ قربانی کے موقع پر اکثر گھروں میں مغز موجود ہوتی ہے۔ اس مغز کو کس طریقے سے صاف کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے پاس مٹن کے مغز ہوتی ہے اس کو صاف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بیف کی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کی رگیں تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ بھی آسان سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پانی کو ابالا ہوا ہے اور اس ابلتے ہوئے پانی میں میں نے مغز کو اٹھا کر ڈال دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے اس کو اٹھا کے اس میں ڈالنا ہے اور تھوڑا سا ٹائم ہم نے اس کو اس میں رکھنا ہے، بہت زیادہ نہیں رکھنا، تھوڑی سی اس کو حرکت دینی ہے ایسے۔ اور کوشش کیجئے گا جب بھی آپ قربانی کے موقع پر یا قربانی کے بغیر مغز لائیں تو جتنی تازی ہو اس کو تازہ تازہ ہی آپ استعمال کر لیں۔ اتنا سا ہم نے اس کو ڈالنے سے زیادہ اس کو ہم نے کوئی ابالنا نہیں ہے، اتنا کر کے اس کو نکال دینا ہے۔ اس کو نکالنے کے بعد ابھی ہم نے اس کی جو اوپر کی رگیں ہوتی ہیں جن میں خون بھرا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں خون والی، ان کی کو آہستہ آہستہ سے اوپر سے ہٹانا ہے تو یہ بہت ہی ایزیلی ہٹ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کونے سے پکڑ کے اس طریقے سے آپ نے آہستہ آہستہ ہٹانا ہے، اس طریقے سے۔ یہ اس کے اوپر کی جلد سخت ہوتی ہے، جو مٹن والے ہوتے ہیں، جو پکروٹے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جلد آسان ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو ہٹا کر بالکل جدا کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل ہم نے مغزات صاف کر دیے، جو جتنی اس کی اوپر سے جلی تھی اس کو ہٹا دیے۔ تو ابھی اس کو کسی بھی چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا آپ نے میش کر لینا ہے، اس طریقے سے میش کر لیں تاکہ یہ پکنے میں بہت ہی زیادہ لذیذدار ثابت ہو۔ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے جو مغزات یہ بالکل تیار ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی میں اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو شیئر کیجئے۔ نئے آنے والے دوست میرے چینل بھی سبسکرائب کریں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔